أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے میری عبادت کے ذریعے سے یاد کرو، یعنی میری عبادت کرو، میں تجھے مغفرت کے ذریعے سے یاد رکھوں گا، یعنی میں تمہارے گناہوں کو درگزر کرتا رہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا اعتقاد رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک بالشت بھر قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز چل کر آتا ہوں۔ میری طرف وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دو کوٹریاں ہوتی ہے، ایک میں فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرے میں شیطان موجود ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اپنی چونچ نکال کر انسانوں کے دلوں پر ڈنک کے مارتا ہے۔ پھر انسان اللہ کے حکام سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے حکام کو بھلا بیٹھتا ہے اور پھر شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے۔ آیت کریمہ کا دوسرا جو جملہ تھا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے میرے بندو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں پر بے حد احسانات اور انعامات ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا فرض ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احسان مانیں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ شکر کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا۔ مثلا ہمیں آنکھیں دی ہیں تو اس کا صحیح استعمال کریں، ہم اس کو جائز کام میں استعمال کریں۔ زبان اللہ نے دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو اللہ کے مرضیات پر اپنی اس صحت کو کھپائیں، لگائیں۔ پوری زندگی ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا چاہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ شکر کی اسٹارٹنگ کر سکتے ہیں، شروعات کر سکتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری سانسیں تھم جائیں گی، لیکن اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ سانس جو ہم ہر سیکنڈ میں لیتے ہیں، انسان 24 گھنٹے کے اندر 24,000 مرتبہ سانسیں لیتا ہے، اور ایک سانس کے اندر اللہ کی دو نعمتیں مخفی ہیں، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہیں۔ سانس جب انسان لیتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک نعمت، اور سانس جب باہر چھوڑتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک نعمت ہے۔ اگر سانس ہم اندر لے اور سانس رک جائے تو انسان کی زندگی تھم جائے گی اور اس طرح اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو سانس کا جانا بھی ایک نعمت ہے اور واپس آنا بھی ایک نعمت ہے۔ تو ایک سانس کے اندر اللہ کی دو نعمتیں موجود ہے۔ گویا کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر 24,000 مرتبہ سانسیں لیتا ہے، تو اس 24,000 نعمتوں میں 24,000 سانسوں میں 48,000 اللہ کی نعمتیں موجود ہے۔ کوئی ایسا بندہ آج تک مجھے نہیں ملا جو سانس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہو روزانہ 48,000 مرتبہ۔ یہ ناممکن سی باتیں ہیں۔ ایک
چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری آپ کے بدن کے اندر اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر اللہ کی نعمتوں کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، شکر کر سکتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور بندے کی اختیار میں جتنا ہو اتنا کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔